ہم نے پچھلے درس میں حدیث کی تعریف پڑھی تھی. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او صفت خلقی. یہ 5 چیزوں کے مجموعہ کو حدیث کہا جاتا ہے. پھر حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. مرفوع حدیث سے مراد صحابی یہ بیان کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، اس کو کہتے ہیں مرفوع قولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا اس کو کہتے ہیں مرفوع قولی. یا صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسا کیا، اسے کہتے ہیں مرفوع فعلی. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایسا کیا گیا، اسے کہتے ہیں مرفوع تقریری. ایک یہ ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اس طرح تھے کأن خلقہ قرآن. سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قرآن جیسا تھا. یہ بھی نبی علیہ مرفوع ہے. اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی کو ٹچ کیا، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی کو ریشم اور محمل سے بھی نرم پایا. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقی، آپ کی جو تخلیقی صفات یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ ہے مرفوع. مرفوع سے مراد صحابی یہ کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، ایسا کیا، یا آپ کی موجودگی میں ایسا کیا گیا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسا تھا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ ایسی تھی. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مرفوع، جس میں آپ بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اٹھاتے ہیں. رفع کا معنی کیا ہے؟ اٹھانا. مرفوع وہ چیز جس کو اٹھایا گیا، کدھر تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے بعد ایک ہے موقوف. مرفوع پھر موقوف. موقوف یہ ہے کہ صحابی تک، تابعی کہتا ہے صحابی نے ایسا کہا، صحابی نے ایسا کہا، صحابی نے ایسا کیا، صحابی کے سامنے ایسا کیا گیا. اگر وہ کام غیر مشروع ہوتا تو صحابی منع کرتا، صحابی روکتا. تو لہٰذا ایک ہے موقوف. موقوف کی بھی 3 قسمیں. ایک ہے موقوف ہے قولی، صحابی نے ایسا کہا، جس طرح حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ. سیدنا علی فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہ احادیث بیان کرو جو لوگ جانتے ہیں. اگر تم لوگوں کو وہ احادیث بیان کرے جو وہ نہیں جانتے تو وہ کیا کریں گے؟ جہالت کی بنیاد پہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا بیٹھیں گے. یہ کس کی قول ہے؟ صحابی حضرت علی کی. تو یہ کیا ہے؟ موقوف ہے. یعنی یہ بات کدھر جا کے رکتا ہے؟ جناب علی تک. جناب علی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے ایسا کہا. پہلے میں صحابی کہتا اللہ کے نبی نے ایسا کہا، ایسا کیا، آپ کے سامنے ایسا کیا گیا، آپ ایسے تھے، آپ کے اخلاق ایسے تھے. اب یہاں پہ تابعی کہتا ہے سیدنا علی نے ایسا کہا. اسی طرح موقوف فعلی. اما ابن عباس رضی اللہ عنہ وهو متیمم. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی، جبکہ امام جناب ابن عباس نے وضو نہیں بنا سکے تھے، وہ تیمم کیے. آپ نے تیمم کے بعد، تیمم کرنے کے بعد آپ نے امامت کرائی. اب یہاں پر تابعی بیان کرتا ہے کہ صحابی نے تیمم کر کے امامت کرائی. تو لہٰذا یہاں پہ صحابی کے فعل کو یہاں پہ کیا کیا گیا؟ ذکر کیا. تو یہ ہے موقوف فعلی. پہلے تھا موقوف قولی، اب یہاں پہ موقوف فعلی. وقف کا معنی کیا ہے؟ سٹاپ کرنا. صحابی اللہ کے نبی تک لے کے نہیں جاتے ہیں، تابعی اللہ صحابی تک سٹاپ کر دیتا ہے. ایک ہے موقوف تقریری. فعلت كذا امام احد الصحابہ ولم ينكر علیہ. تابعی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا فلانا صحابی کی موجودگی میں، لیکن اس صحابی نے مجھے نہیں روکا، نہیں ٹوکا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تقریر. موقوف تقریر. موقوف تقریر. پہلے ہے مرفوع. مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری. ایک ہے موقوف قولی، موقوف فعلی اور موقوف تقریری. مرفوع قولی سے مراد صحابی نبی تک لے جائے، اور موقوف سے مراد تابعی صحابی تک لے جائے. ایک موقوف کی صورت یہ ہے جس میں کسی بھی راوی تک لے جائے، لیکن اس میں صراحت موجود ہے. صراحت یہ ہے کہ ھذا حدیث وقفہ فلان عن الزہری او نحو ذلک. اب زہری نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، تو کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث، اگر اس میں یہ مکمل لمٹ ہو، خاص کیا گیا ہو یہ حدیث فلانا تک موقوف، یعنی یہ حدیث فلانا تک پہنچتی ہے اس کی سند، اس سے آگے میں نہیں جاتا. ایک ہے مقطوع. مقطوع یہ ہے کہ تابعی تک. مقطوع سے مراد تابعی. پہلے تھا مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام، موقوف صحابی تک. اب ہے مقطوع تابعی تک.
اب تبع تابعی یہ کہیں فلانا تابعی نے ایسا کہا، فلانا تابعی نے ایسا کیا، فلانا تابعی کی موجودگی میں ایسا کیا گیا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقطوع قولی، مقطوع فعلی اور مقطوع تقریری۔ مقطوع سے مراد جو حدیث، جس حدیث کا سٹیٹس تابعی تک جائے، صحابی تک نہ جائے۔ جب صحابی تک جائیں تو موقوف، صحابی سے اوپر رسول اللہ تک جائیں مرفوع، رسول اللہ تک ہو مرفوع، رسول اللہ کے بعد صحابی تک ہو موقوف، اچھا تابعی تک ہو مقطوع، کٹا ہوا، یعنی اس میں دو چیزیں نبی علیہ السلام اور صحابی کے ذکر اس میں کٹ گئی۔ ایک ہے اثر، اثر اس کو کہتے ہیں، حدیث کو بھی بعض لوگوں نے مرفوع حدیث کو بھی اثر کہا ہے، اور اثر سے مراد صحابی کا قول، تابعی کا قول، اس کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ خبر جمہور علماء کے نزدیک حدیث اور خبر ایک ہی چیز کی دو رخ ہے۔ یہ ہیں مختصراً حدیث کے حوالے سے۔ پھر حدیث کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے متواتر اور ایک ہے آحاد۔ سٹیٹس کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک حدیث متواتر، ایک حدیث آحاد۔ پھر حدیث متواتر، حدیث متواتر کے کل 4 شروط ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت زیادہ ہو، کم سے کم ان کی جو تعداد 10 ہو، کم سے کم کتنا ہو؟ 10 ہو۔ صحابہ کرام میں سے 10 صحابی سے وہ حدیث میں ثابت ہو، پھر تابعین میں سے بھی زیادہ زیادہ جتنا ہو لیکن کم سے کم 10 ہو، پھر تابعین صحابی سے نبی سے لینے والے صحابی 10، اور صحابی سے لینے والے تابعی کم سے کم 10، پھر صحابی سے لینے والے تابعی 10، پھر تابعی سے روایت لینے والے تبع تابعی 10، پھر اس کے بعد اس سے لینے والے وہ اتباع التابعین میں سے کم 10۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس میں کم سے کم ایک حدیث کو روایت کرنے والے سند کے ہر طبقے میں 10 بندے موجود، راوی موجود، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کثرت، یہ جو 10 ہیں وہ 10 ہر طبقے میں موجود، صحابہ کے طبقے میں، تابعین کے طبقے میں، تبع تابعین کے طبقے سے لے کے محدث کے طبقے تک 10 کم سے کم اس ایک حدیث کی روایت کرنے والے ہر طبقے میں موجود ہو۔ 10 صحابی ہو، 10 تابعی ہو، 10 تبع تابعی ہو، 10 اتباع التابعین میں سے 10 کم سے کم ہو اس محدث تک۔ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط، ان تمام 10 کے 10 افراد کے جھوٹ پر یکجا ہونا ناممکن ہو۔ کیا ہو؟ جو 10 لوگوں نے روایت، 10 صحابی نے روایت کیا، 10 تابعین نے روایت کیا، ان 10 کے جھوٹ پر اکٹھ ہونا ناممکن ہو۔ اور چوتھی شرط، وہ جو ان کا جو خبر کا اعتبار حص سے ہو، یعنی حص والے سیغے سے۔ حص سے مراد کیا ہے؟ مثال ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، یعنی سمیعنا ہم نے سنا، رأینا ہم نے دیکھا، لمسنا ہم نے ٹچ کیا، یعنی آپ کے حواس خمسہ سے ادراک۔ وہ یہ نہ کہے کہ ایسا رویا و روایت کیا گیا، نہیں، میں نے سنا، میرے موجودگی میں کیا گیا، میں نے دیکھا، اس صیغے کے ساتھ ہو، اسے کہا جاتا ہے حدیث متواتر۔ اب اس کے بعد حدیث احاد۔ حدیث احاد ہر وہ حدیث جس حدیث کے اندر متواتر کی ان شروط میں سے کوئی ایک شرط موجود نہ ہو۔ یہ 4 شروط ہیں، 4 شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی اس میں کم ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث احاد۔ پھر حدیث احاد کے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مشہور، ایک ہے عزیز، اور ایک ہے غریب۔ حدیث مشہور وہ ہے جس کو روایت کرنے والے کم سے کم 3 راوی۔ احاد اور ضعیف میں فرق ہے؟ احاد اور ضعیف میں، ہاں، احاد اور ضعیف میں فرق بہت زیادہ ہے۔ ضعیف میں جو نا راوی کے اوپر ہے وہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ روایت تو ٹھیک ہے لیکن روایت کرنے والا 3 راوی ہے، کیونکہ مشہور میں ہم نے، متواتر میں ہم نے شرط کتنا لگایا تھا؟ کم سے کم 10 ہو، کم سے کم 10 ہو۔ حدیث احاد میں 9 ہو، 8 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو۔ اچھا، جس طرح مثال کے طور پہ بخاری کی سب سے پہلا حدیث جو نا، پہلی حدیث احاد، مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، یہ صحابہ کرام میں سے روایت کرنے والا سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن حدیث صحیح ہے نا۔ احاد وہ حدیث کی سند کے اعتبار سے، حدیث احاد ضعیف نہیں ہے۔ پھر حدیث احاد کے آگے قسمیں ہیں، اس میں سے مشہور، اچھا عزیز، مشہور، عزیز، غریب۔ پھر غریب کے بعد آتے ہیں ضعیف اقسام۔ اب مشہور وہ ہے جس میں کم سے کم 3 راوی ہو، عزیز وہ ہے جس میں کم سے کم 2 راوی ہو،
اور غریب وہ ہے جس میں کم سے کم ایک راوی ہو، یعنی ہر طبقے میں یا کسی طبقے میں رہ جائے۔ مثال کے طور پہ حدیث عمر غریب حدیث ہے، پہلے طبقے میں جناب عمر رضی اللہ عنہ، حدیث کیا ہے؟ غریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے جو طبقے میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے ہم معنی احادیث ہے، لیکن ایگزیکٹ وہی حدیث صرف حضرت عمر سے مرضی، تو اسے کہتے ہیں غریب۔ تو یہ نہیں ہے کہ حدیث احاد کیا ہے جی، پھر احادیث احاد میں سے کم جو حسن درجے کا، حسن لغیرہ جو حدیث ہے، وہ حدیث قابل حجت ہے۔ تو یہ ہے حدیث مشہور سے مراد وہ حدیث جس میں کم سے کم ایک طبقے میں 3 راوی، حدیث وہ حدیث جس میں ایک طبقے میں کم سے کم 2 راوی، غریب وہ صحیح حدیث جس کے ایک طبقہ ہر طبقے میں یا ایک طبقے میں ایک راوی رہ جائے۔ یہ ہے حدیث کی کیا نام ہے جی، حدیث آحاد کی تفسیر۔ ایک بھی نہ ہو اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس میں ایک راوی بھی نہ ہو تو پھر وہ حدیث ہی نہیں ہوا نا۔ حدیث آپ کو جائے گی ایک چین بائی چین، یہ آپ کا چین ہے۔ جب آپ کا چین ہی نہیں ہے تو پھر آپ اگر وہ صحابی تک رک جائیں تو کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا۔ اگر تابعی تک رک جائیں تو کیا ہوگا؟ مقطوع ہوگا۔ اور اگر وہ پھر آگے کیا ہے، موزل ہے، پھر منقطع ہے، پھر وہ جا رہے ضعیف احادیث کی قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی ضعف کو، ایک روایت ضعیف ہے، اس کو اگر کوئی دوسری روایت مل جائے تو پھر وہ 2 ضعیف روایتیں مل کر پھر اس کو حسن لغیرہ تک کا اسٹیٹس مل جاتا ہے۔ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔